اور ریسنٹلی ابھی ایک میرا بت ٹوٹا. ہم اس جو بھی یہ کلاس ہے یا سیشنز ہے کتنے سال ہو گئے ہیں, تو سم ہاؤ ان انٹینشنلی یہ بت بن گیا تھا کہ آپ کے منہ سے جو بات نکلے گی وہ پوری ہو جائے گی. تو وہ جو فوکس تھا وہ تو وہ میرا ادھر ادھر ہوا تھا, جبکہ مجھے لگ رہا تھا آئی واز 24/7 کنیکٹیڈ ٹو اللہ تعالیٰ. تو وہ جب پوری نہیں ہوئی ریسنٹلی اور آپ کے منہ سے نکلی تھی اور وہ نہیں ہوئی پوری, تو وہ مجھے اتنا بڑا وہ ہوا کہ یار میں نے تو ان انٹینشنلی وہ بت بنایا ہوا تھا کہ اچھا یہ کیونکہ میں انٹینشنلی چاہ رہی تھی آپ وہ بولیں, وہ بولا اور وہ نہیں ہوا. تو میرا اللہ نے مجھے بولا کہ تم کیا مطلب ویئر از می. تو وہ کہ پتہ نہیں رہتے ہوئے بھی اللہ کے ساتھ کنیکٹ ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا, اتنی وہ باریک سی یہ ہے, اس طرح کا راستہ ہے کہ کب ادھر ادھر ہو جاؤ آپ کو سمجھ ہی نہیں آتی. ہاں, یہ بھی کسی نے سوال کیا ہوا ہے کہ آپ کئی بار کہتے ہیں جی عقل کی جان چھوڑ دو, تو عقل اور علم پہ تو بڑا زور ہے, اور اللہ نے علم الاسماء کے ذریعے, علم کے ذریعے انسان کو سرفراز کیا, ممتاز کیا دوسروں کے مقابلے میں. وہ اسی جگہ پہ میں کہتا ہوں جہاں پہ آپ کو یہ نہیں سمجھ آ رہی ہوتی کہ میں کیا کروں, لیکن مقصد آپ کا پھر بھی اللہ ہوتا ہے کہ اللہ نہ ناراض ہو یا اللہ خوش ہو اس میں, یا اللہ کی خاطر میں نے یہ کام کرنا ہے. تو وہ آپ کرتے جائیں اگر یہ آپ کی پرائم کنسرن ہوتی ہے, پرائم امپورٹنس ہوتی ہے. اللہ آپ کا پرائم یا فرسٹ کنسرن ہوگا نا, تو آپ بھی اللہ کی ٹاپ پرائرٹی میں ہوں گے. تو آپ کو وہ جو فرسٹ کال آف ہارٹ ہے یا فوراً کسی بھی سچویشن میں, وہ آپ کو اندر سے آتی جاتی ہے, وہ نہیں آپ کو چھوڑتا. ہم چھوڑتے ہیں اس کو, جب بھی چھوڑتے ہیں فوراً اندر سے آتا ہے مت کرو یہ, یا یہ کر لو فوراً یہ. اگر وہ کرتے جائیں آپ اس پہ زبردست. بابا سم ٹائم وہ بھی نہیں کلیئر سمجھ آتی, تو پھر وہ آپ کی نہیں, وہ بات فرسٹ یاد, کال آف ہارٹ پہلی فرسٹ جو کال آف ہارٹ باقی کی ساری بات. کھچڑی پکا رہے تھے ہم, وہ اس عقل کو چھوڑنے کی بات کر رہے ہوتے ہیں جو آپ کا محدود علم ہوتا ہے ایسی سچویشن میں جہاں آپ نے کوشش کر لی ہے, یا آپ سمجھ رہے ہیں کہ آپ نے بڑی زبردست کوشش کی ہے یا اس طرح کوشش کرنی ہے لیکن بات نہیں بن رہی. تو آپ جب یہ اللہ پانی والی دعا کرتے ہیں تو اس میں کچھ لوگ کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب پھر بھی وہ میرا یہی ہے کہ دیکھیں کینسر کا چاہے علاج نہیں ہے تو وہ میں سورہ رحمان بھی سنتا ہوں, میں سنوں گا, لیکن اگر میں یہ ایک چکر لگاؤں فلانے کینسر ہاسپٹل یا اسپیشلسٹ سے بات کر لوں تو وہ جو بھی وہ کہیں فلاں یہ وہ, انسان انہیں چکروں میں پڑا ہوتا ہے. میں کہتا ہوں ٹھیک ہے جی آپ کر لیں. وہ لوگ جو 2-3 بار ان کے ڈرامیٹک قسم کی دعا کے بعد ریزلٹس اوپر نیچے ہوتے ہیں, پھر دوسری تیسری بار انہیں میں سختی سے کہتا ہوں یار آپ عقل کی جان چھوڑ دو. جو کچھ پہلے آپ کے ریزلٹس ہوئے ہیں وہ کسی طرح میڈیکل سائنس میں تو ایکسپلین نہیں ہوتے. تو اگر ہو گئے ہیں تو اب اس بات کی صبر کرو اور آگے دیکھتے جاؤ وہ کیا کرتا ہے. وہ مقصد یہ ہوتا ہے کہ یہ جو آپ کا ظاہریت کا علم عقل ہے, اس کے ساتھ اللہ کی حکمتوں کو آپ نہیں ناپ سکتے, نہ آپ کو سمجھ آنا ہے. اور جب آپ کو پتہ ہے کہ آپ کا معلوم علم اور عقل جو ہے یا حکمت جو ہے وہ اس کے ساتھ آپ کے مسئلے کا حل نہیں ہے, ڈاکٹری میں نہیں ہے ابھی فی الحال حل, یا کوئی بھی ایسی سچویشن ہے, تو پھر آپ اس پہ چھوڑیں تو اپنی علم عقل سائڈ پہ کر دیں. ایک خاتون مجھے کچھ دن پہلے میرے کلینک پر بھی آئی, تو ان کے بیبی نہیں ہیں, شادی کو 13 سال ہو چکے ہیں. تو میں نے انہیں سورہ رحمان کا کہا تھا پہلے ہی کہیں فون پہ, اب وہ میاں سمیت آئیں اور لڑنا شروع کر دیا ایک قسم کے گلے شکوے کہ جی آپ کہتے ہیں سورہ رحمان سنیں, میں نے سنی ہے تو میرا تو بیبی نہیں ہوا. میں نے کہا اچھا آپ کی رپورٹس کیا ہیں یا کچھ, میں وہ دیکھ رہا تھا کیونکہ کلینک میں آئی تھی. تو میں نے کہا کہ آپ کا تو یوٹرس ہی بہت چھوٹے سائز کا, ڈیولپ نہیں ہوا ہوا. آپ کا مینسز آتے ہیں کبھی نہیں. ان کا میاں بڑا طنزیہ پھر بولا, اس نے کہا جی ڈاکٹر صاحب میں سوچ رہا تھی پتہ نہیں کرے ڈاکٹر نے بیسک سوال تو پوچھ لو. تو بڑا طنزیہ اس نے کہا کتھو بچہ آن. میں نے اسے تو کچھ نہیں کہا, لیکن وہ خاتون جو تھی انہیں شاید اس نے کہا یا ان کا اپنا خیال تھا, انہیں یہی اصل مسئلہ تھا کہ وہ دوسری شادی نہ میاں کر لیں بیبی اولاد کی خاطر. تو مجھے کہتی ہیں میں نے 7 دن سورہ رحمان سنی تھی تو مجھے مینسز آئے تھے, لیکن میں نے الٹرا ساؤنڈ کرایا تو اس میں تو یوٹرس کا وہی سائز ہے. تو وہ ڈاکٹر کہہ رہی ہیں کہ تمہیں غلط فہمی ہوئی ہے یا کچھ ہوا ہے. اس پہ میں نے کہا میں کیا, آپ نے نا ڈاکٹر سے تو پہلے ہی آپ کو جواب دیا ہوا ہے, تو آپ صرف 7 دن سنو اور دعا کر کے پانی پیو, علم عقل کی جان چھوڑو. تو ان کے میاں صاحب نے یہی بات کی کہ میں پتہ نہیں رفیق اختر صاحب کا اسٹوڈنٹ ہوں اور
یہ جو آپ جہالت کی باتیں کرتے ہیں کہ علم اور عقل چھوڑ دیں اور یہ اور وہ کافی بولے وہ، میں سنتا رہا ان کی بات، تو پھر میں نے کلیئر کیا کہ بھائی میں انہیں یہ کہہ رہا ہوں کہ ان کا جو علم اور عقل ہے نا یہ اس سے بیونڈ ہے کہ نہیں ہے. کہتا جی. تو میں کہا آپ جن ڈاکٹروں کے پاس جا رہے ہیں ان میں سے کسی نے کہا کہ وہ کچھ کر لیں گے؟ کہتے نہیں. تو میں کہا جو معلوم علم ہے اس کے پیچھے آپ بھاگی جا رہے ہیں، وہ آپ کے آگے ہاتھ جوڑ رہا ہے کہ بھائی جی میری سمجھ سے باہر ہے بات. ٹھیک ہے. تو وہ خاتون مجھے کہتی ہیں کہ اچھا نہیں آپ مجھے کہہ رہے تھے ٹیسٹ نہ کرائیں. تو میں کیوں نہ کراؤں؟ مجھے کیسے پتہ چلے گا کہ میں ٹھیک ہو گئی؟ میں نے کہا جی آپ کو مینسز سے یا پریگنینسی سے پتہ چلنا ہے، آپ اس کے آگے سرنڈر کریں، زیرو ہو، پھر اس کی مرضی ہے. اس دن تو ایسے شو کیا انہوں نے، بہت سمجھ آ گئی ہے. 2-3 مہینے بعد پھر آئے اور آ کے ان کا یہی کہنا تھا کہ وہ یار سوری، وہ مریم بوٹی کوئی ہوتی ہیں شاید مدینہ منورہ سے، یہ لوگ سعودیہ سے لاتے ہیں کوئی، وہ اصل میں وہ آ گئی تو ہم نے کہا پہلے یہ کر لیتے ہیں. پھر ہمیں کوئی اور پیر صاحب کا پتہ چلا، ہم ادھر چلے گئے، پھر پتہ نہیں کہاں اور چلے گئے، پتہ نہیں کسی جگہ پہ کوئی انڈے یا پتہ نہیں کیا وہ کرتے ہیں، پتہ نہیں کیا تھا وہ سارا کچھ کر کرا کے اب وہ آ گئے تھے کہ ہمیں دوبارہ موقع دیں. کہ میں کون ہوتا ہوں موقع دینے والا؟ دعا کر لیا یہ کر لیں اور اپنے اللہ پہ چھوڑ دیں جو اس کی وجہ سے رضا یا مرضی ہے. اس مرتبہ نے کہا کہ اچھا ہمیں سمجھ آ گئی. آگے تو ان کا اور اللہ کا معاملہ ہے، وہ خود سمجھاتا بھی ہے، صبر بھی دیتا ہے، یا حکمت عطا کرتا ہے کہ ادھر سے ہو کے نکلو جیسے کہ